समाप्त फरमाइए। 20 मुहर्रम हराम 7 जून बमुकाम डॉक्टर सैयद नैयर रजा 1516 N बोर्ड वाला चौक समनाबाद शाम 4:30 बजे मस्जिद से अज़ा बर्पा होगी, जिससे प्रोफेसर जुल्फ़िकार हुसैन नकवी साहब किबला खिताब फरमाएंगे। एक और इनाम समाप्त फरमाइए। सफर का पहला जुमा इसी इमाम बारगाह में शाम 5 बजे मस्जिद से अज़ा बर्पा होगी, जिससे प्रोफेसर जुल्फ़िकार हुसैन नकवी साहब किबला खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा। ज़रूर भेजिए मोहम्मद। शुक्र है हासिल सआदत हो गई, शुक्र है हासिल सआदत हो गई, या अली कहने की आदत हो गई। शुक्र है हासिल सआदत हो गई, या अली कहने की आदत हो गई। अल्लाह अल्लाह ज़रबते मौला अली, अफ़ज़ले कुल्ले इबादत हो गई। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ इस्लाम फिरोज अली करबलाई साहिबान से कि वो मर्ज़िया पाने के लिए तशरीफ लाएं। इस्लाम फिरोज अली करबलाई साहिबान। ज़रूर भेजिए मोहम्मद।
اکبر جہاں ہو کے مر کے اکبر جہاں ہو کے مر جہاں کپڑے بھی کر دے اتر سلطانی کو ٹھکراؤ تو لو نام حسین روب سلطانی کو ٹھکراؤ تو لو نام حسین موت کی چھاتی پہ چڑھ جاؤ تو لو نام حسین دشمنوں کی پیاس بجھواؤ تو لو نام حسین رن میں ایک بے شیر کو لاؤ تو لو نام حسین زہر سے لبریز ہے جام حسین ابن علی زہر سے لبریز ہے جام حسین ابن علی جان دینا ہو تو لو نام حسین ابن علی ضرور بھیجیے محمد علیہ درخواست کرتا ہوں حجت الاسلام پروفیسر مولانا سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے موضوع دین اسلام اور حقیقت ایمان پر مومنین سے خطاب فرمائی. پروفیسر ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ ضرور بھیجیے محمد. گرو ملک
مالك الأملاك مخلص الأخلاق مسخر الشمس والقمر مسخر الليل والنهار ومسخر النهار على الليل قاسم كل جبار عليم مهلك كل شيطان مريض رب الجنة والناس لا يذكره صراط المستقيم لا يظلمه إلحاد باليمين الحارث للصالحين موقف للمجرمين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأقطعي المطلب أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين عزیزان گرامی مرتبہ اور میرے نوجوان دوستوں، دین اسلام اور حقیقت ایمان کے عنوان کے تحت یہ آج ساتویں گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا اس کا وہ دین بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت نہیں پا سکے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والے میں ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران کی 81 آیت مبارکہ ہے جو مسلسل کلام کلام میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ سورہ آل عمران تیسرا سورہ 19ویں آیت معروف آیت ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی انبیت میں جو دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے۔ سلسلہ فکر
کل ان منزلوں پر پہنچا تھا کہ دین اسلام کا نقطۂ مرکزی اور ایمان کی بنیاد ذاتی رسالت مآب ہے. جیسا کہ اللہ نے سورہ حشر 59واں سورہ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول دے دیں تم لے لو، اور جس شے سے تمہیں رسول روکے رک جاؤ. ان اللہ قوی شدید، بے شک اللہ قوی ہے، شدید ہے. یعنی رسول کی ذات گرامی مرتبت کو اللہ نے دین اسلام کی بنیاد قرار دیا، اور مکمل اختیار اور کامل اقتدار ذات رسالت کو اللہ نے اس آیت میں عطا کر دیا. اب رسول کو اختیار ہے کہ جو حکم دیں، جو کچھ دیں وہ اسلام ہے. رسول کو اقتدار حاصل ہے کہ جس سے رسول روکیں وہ اسلام ہے. اب اسلام قرار پائے گا، رسول کا ہر عمل اسلام قرار پائے گا، رسول کا ہر قول. اور اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ قول رسول کو بھی سند عطا کر دی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور سورہ احقاف میں کہ اللہ نے رسول کے عمل کو بھی سند عطا کر دی. قُلْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرا ہر عمل وحی کے مطابق ہے. یعنی رسول کا ہر قول اسلام ہے، رسول کا ہر عمل اسلام ہے. رسول کو ان آیتوں میں ہمیں اللہ نے بتایا کہ میں نے مکمل اقتدار دے دیا. رسول اگر آگے بڑھے تو رسول کا آگے بڑھنا اسلام ہے. رسول اگر پیچھے ہٹے تو رسول کا پیچھے ہٹنا اسلام ہے. رسول اگر کسی کو اپنے شانوں پہ سوار کرے تو شانوں پہ سوار کرنا اسلام ہے. رسول اگر کسی کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے احترام کے لیے کھڑا ہونا اسلام ہے. رسول اگر کسی کو محفل سے نکال دے مکمل اختیار دیا. رسول کو اللہ نے کامل اقتدار دیا. لیکن اللہ نے قرآن میں سورہ یونس 10واں سورہ قرآن مجید کا عجیب آیت ہے. جب بات قرآن کی آئی تو آیت نازل ہوئی 10واں سورہ یونس. جب عرب کے کچھ نئے مسلمان ہونے والے لوگوں نے رسول سے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ تھوڑی سی قانون اسلام میں قرآن کی آیتوں میں تھوڑی سی لچک پیدا کر دیں، تھوڑی سی لچک پیدا کر دیں تو بہت بڑے بڑے قبائل جن سے ہم نے بات کی ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. جب رسول سے یہ گفتگو کی تو رسول نے
ماں جنتے کو انل ہوا ان ہو اللہ وحی یوحا نے اپنا سر جھکا لیا، اپنا سر جھکا لیا۔ جبریل آیت لے کر نازل ہوئے سورہ یونس کی 10واں سورہ۔ جبریل آیت پائے قل اے رسول ان سے کہہ دو ما یکون لی میرے لیے یہ جائز نہیں ہے ان ابدلہ کہ میں قرآن کی کوئی آیت بدلوں من تلقاء نفسی اپنی ذاتی رائے سے۔ میرے لیے یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی خواہش سے اپنی ذاتی رائے سے قرآن کی کوئی آیت بدلوں، یعنی رسول کو اللہ نے قرآن کی کوئی آیت بدلنے کا اختیار نہیں دیا۔ دیکھیے قرآن کیا ہے، ایک اعتراض میں پڑھ رہا تھا، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں۔ قرآن پر جہاں بہت سے اعتراضات کیے گئے، ایک اعتراض قرآن پر میری نظر سے گزرا، کہا گیا غیر مسلم کی جانب سے کہ قرآن میں تکرار بہت ہے۔ قرآن میں قصص انبیاء کے، واقعات انبیاء کے یا دیگر قصے، ان کو جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا ہے تکرار کر کے، ایک جگہ پھر دوسری جگہ، پھر لفظ بدل بدل کر بیان کیا ہے۔ اور جملہ جو لکھا گیا اعتراض میں، اعتراض کرتے ہوئے جملہ لکھا گیا، وہ جملہ نعوذ باللہ، وہ جملہ یہ تھا کہ جب کسی کلام میں تکرار آ جائے، جب کسی کے کلام میں تکرار آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم کا علم محدود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم کا علم محدود ہے۔ یہ اعتراض نظر سے اترا تو جی جاتا ہے کہ جواب آپ کی سماعتوں کے لیے عطیہ کر دوں کہ قرآن میں تکرار ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ قرآن میں ایک واقعے کو بار بار بدل بدل کر بیان کیا گیا ہے، لیکن جیسی حقیقت پہلی مرتبہ بیان کی گئی وہی حقیقت الفاظ، انداز، اسلوب بدل کر بعد میں بیان کی گئی، لیکن حقیقت واقعہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ توجہ جملے پر، حقیقت واقعہ میں کوئی فرق نہیں آیا، حقیقت ایک رہی، تکرار ہے قرآن میں، یہ طے شدہ بات ہے۔ لیکن عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوستو، یہ جو قرآن کی تکرار ہے، اس سے قرآن کی شان کم نہیں ہوتی، بلکہ اس تکرار سے قرآن کی شان بڑھتی ہے، قرآن کی عظمت و فضیلت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کس طرح؟ نوجوان دوستو توجہ دے رہا ہوں، اس طرح قرآن کی شان اور فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں بار بار چیلنج کیا کہ تم قرآن کا جواب دو، پھر چیلنج کیا اچھا 10 سورہ پیش کر کے دکھاؤ، پھر چیلنج کیا اچھا 1 سورہ پیش کر کے دکھاؤ، اچھا بڑا سورہ نہیں تو کوئی چھوٹا سورہ پیش کر کے دکھا دے۔ آج تک کوئی بھی قرآن کا چھوٹے سے چھوٹے سورے کا جواب دینے کی جرات نہیں کر سکا، اور ادب عربی کے اس فصیح و بلیغ دور میں جب بڑے بڑے قصیدے لکھ کر خانہ کعبہ میں آویزاں کیے جاتے تھے، اس زمانے میں صدر معلقہ جیسے بڑے بڑے قصیدے جو خانہ کعبہ میں آویزاں تھے، اس زمانے میں اللہ نے 3 جملوں کا ایک سورہ رسول کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا جائے اور انہیں چیلنج کیا جائے عرب کے عربی دانوں کو کہ اگر تم ان 3 جملوں کا جواب لا سکتے ہو تو جواب لا کر دکھاؤ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کوئی جواب نہ دے سکا،
کے اللہ بتلانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو میں نے تمہیں چیلنج کیا کہ تم قرآن کا جواب دو، قرآن کا جواب دے کر دکھاؤ، اگر قرآن کا جواب دے سکتے ہو تو لیکن کوئی جواب نہ دے سکا تو اللہ تکرار کر کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو تم جواب دینے سے عاجز ہو، تم جواب دینے میں بے بس ہو، لیکن کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ بھی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ اصول اور انداز بدل کر واقعے کو بیان کرے گا اور حقیقت واقعہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس لیے قرآن ایسا کلام ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کے ریب کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن نازل ہوا رسول عربی کے قلب پر، نزل به الروح الامین علی قلبہ، رسول کے قلب پر اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور رسول اس قرآن کو لے کر آئے تاکہ اس کائنات کے بسنے والے انسانوں کو ہدایت کے راستے دکھائیں۔ رسول اکرم نے خود ارشاد فرمایا ایھا الناس یا ایھا الناس خلقتم للبقاء وما خلقتم للفناء، اے لوگو اللہ نے تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں فنا کے لیے خلق نہیں کیا۔ اور رسول اسی لیے تشریف لائے کہ انسانیت کو فنا کے بجائے بقا کے راستوں پر لے چلے۔ اس کائنات میں رسول نے اعلان بعثت کے ساتھ ہی، اعلان رسالت کے ساتھ ہی فنا کے بجائے بقا کے راستے کی طرف انسانیت کو ہدایت کی، اور اس ہدایت کے لیے سب سے پہلی جو دعوت کی وہ دعوت ذوالاشیاء ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ہدایت انسانی کے لیے سب سے پہلے جو دعوت کی وہ دعوت ذوالاشیاء ہے۔ قرآن مجید سورہ شورى 26واں سورہ سورہ شعراء، اللہ نے وحی نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے رسول تم اپنے اقربین کو، قریبی رشتہ داروں کو، بنی عبد المطلب کو بلاؤ اور بلا کر ہمارے عذاب سے ڈراؤ، انہیں دعوت اسلام دو۔ تو رسول کا فریضہ تھا نا کہ جتنے بنی عبد المطلب ہیں، جتنے بنی عبد المطلب ہیں، رسول کا فریضہ ہے انہیں بلاتے، اور رسول نے دعوت دی جتنے بنی عبد المطلب تھے، عبد المطلب کی اولاد جو اقربین تھے، رسول نے انہیں دعوت دی، بلایا، علی کو بھیجا، علی جاؤ سب کو بلا کر لاؤ۔ لیکن جب آپ فہرست پڑھیں گے کہ دعوت ذوالاشیاء میں کسے کسے بلایا گیا تو آپ شمار کر لیں کہ تقریباً 40 مردوں کو بلایا گیا، 40 مردوں کو بلایا گیا دعوت ذوالاشیاء میں، اور 5 خواتین کو بلایا گیا۔ 5 خواتین دعوت ذوالاشیاء میں موجود اور 40 مرد دعوت ذوالاشیاء میں موجود۔ خواتین میں کون کون؟ حضرت فاطمہ بنت اسد دعوت ذوالاشیاء میں موجود، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب دعوت ذوالاشیاء میں موجود، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب دعوت ذوالاشیاء میں موجود، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جانے جانا چاہ رہی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ دعوت ذوالاشیاء میں موجود، 4 خواتین ہوئی، حضرت فاطمہ بنت اسد،
حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، حضرت خدیجہ الکبریٰ، 4 خواتین یہ دعوت صلح عشیرہ میں موجود تھی. اور پانچویں 6 ماہ کی فاطمہ زہرا، 6 ماہ کی فاطمہ زہرا دعوت صلح عشیرہ میں موجود. اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے رسول جو تیرے قریبی رشتے دار ہیں انہیں بلا دعوت صلح عشیرہ میں اور انہیں دعوت اسلام دے. تو رسول کا فریضہ تھا کہ قرآن کی آیت کے حکم کی تعمیل کرتے، سب کو ملاتے. یہ فاطمہ کی بڑی بہنوں کو بھی چھوڑ دیا. جناب سیدہ 6 ماہ کی انہیں بلا لیا. تو یا تو یہ مانو کہ اور بہنیں تھی نہیں، یا یہ مانو کہ نعوذ باللہ رسول نے قرآن کی آیت کے خلاف ورزی کی. رسول مجسم عمل ہے قرآن کا. رسول قرآن کی آیت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. یہ 40 مرد، یہ 5 خواتین دعوت صلح عشیرہ میں موجود ہیں. رسول اکرم نے تبھی خطبہ نہیں دیا. رسول اکرم نے بہت چھوٹا سا خطبہ دعوت صلح عشیرہ میں دیا. جب پہلے دن دوسرے دن تفصیل میں واقعات نہیں جانا چاہتا، جب پہلے دوسرے دن کھانا کھا کر لوگ چلے گئے تو تیسرے دن بھی رسول کھڑے ہوئے تاکہ رسول کچھ کہہ سکیں، تقریر کر سکیں، گفتگو کر سکیں. تو پھر ابو لہب حسب معمول کھڑا ہو گیا اور رسول کو کچھ کہنے سے روکنے لگا. تیسرے دن جب اس نے روکنا چاہا تو سبز امامے میں اور سبز قبا میں ملبوس ابو طالب کھڑے ہوئے اور ابو طالب نے ایک مرتبہ ابو لہب کے گرد گریبان میں ہاتھ ڈال کر جملہ کہا، مالکا وما ھذا. اے ابو لہب اپنی اوقات دیکھ محمد کی شان میں. کی شان ہے. عزیزان محترم، آپ کو موقع ملا رسول کو تقریر کرنے کا. کس کی وجہ سے؟ ابو طالب کی وجہ سے. کون ناکام ہوا؟ ابو لہب ناکام ہوا. ابو لہب نہیں، یہ ابلیس کا نمائندہ ہے. یہ ابو لہب نہیں، یہ ابو لہب ابلیس کا نمائندہ ہے. یعنی ابلیس کو بھی ناکام کیا، ابو لہب کو بھی ناکام کیا. کس نے؟ ابو طالب نے. تو ابو طالب سے جو دشمنی رکھے کھڑے ہوئے، رسول کھڑے ہوئے اور رسول نے کھڑا ہو کر چھوٹا سا خطبہ دیا. تاریخ ختمی مذہب کا چھوٹا خطبہ، مختصر خطبہ. رسول نے ارشاد فرمایا، سنو میں تمہیں خدا واحد اور اللہ عادل کی طرف بلاتا ہوں. خدا واحد اور عادل کی طرف تمہیں بلاتا ہوں کہ مجھے رسول مانو. تیسرا جملہ کہ مجھے رسول مانو. چوتھا جملہ 5 جملے ہیں دعوت صلح عشیرہ میں. چوتھا جملہ تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت سمجھ سکے، تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت سمجھ سکے. میں تمہیں خدا والی کو عادل کی طرف بلاتا ہوں کہ مجھے رسول مانو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت سمجھ سکے. اور پھر آخری جملہ دعوت صلح عشیرہ کی تقریر کا، ایکم یواصلنی فی ھذا الامر. تم میں کون ہے جو میری مدد کر کے میرا جانشین بننے کے لیے تیار ہو؟ کیا کہا رسول نے؟ کیا کہا؟ میں تمہیں خدا واحد و عادل کی طرف بلاتا ہوں. عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوستو، دنیا میں اپنے اصول دین بنائے، رسول
بنیاد رسول کی ذات گرامی مذہب ہے. رسول جو دے وہ لے لو، رسول جس سے روکے رک جاؤ. یعنی رسول نے دعوت سلاشیدہ میں جو تقریر کی، اس تقریر سے اسی روز ہمارے اصول دین بن گئے. رسول نے کہا میں خدا واحد کو عادل کی طرف بلاتا ہوں. رسول نے کہا واحد، ہم نے توحید لے لی. رسول نے کہا عادل کی طرف، ہم نے عادل لے لیا. رسول نے کہا مجھے رسول مانو، ہم نے عادل کے بعد رسالت لے لی. رسول نے کہا تاکہ قیامت تمہاری سمجھ سکے، ہم نے قیامت لے لی. پھر رسول نے کہا ایکم یواصلنی فی ھذا الامر، کون اس امر میں میری مدد کرے گا. ہم نے رسول کی پوری زندگی میں دیکھا کہ کس نے قدم قدم پر رسول کی مدد کی. تو جس نے مدد کی اس آدمی کو ولی مان کر ہم نے امامت لے لی. میں اس منزل پر گفتگو طویل نہیں کرنا چاہتا. ایک اہم نتیجے فکر تک مجھے پہنچنا ہے. آپ کے اذان عالیہ کے ساتھ رسول نے کہا ایکم یواصلنی فی ھذا الامر، کون تم میں سے میری مدد کر کے میرا وزیر اور جانشین بننے کے لیے تیار ہو. کوئی کھڑا نہ ہوا، صرف علی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر جملہ کہا. دو جملے لکھتے ہیں حضرت علی کے مختلف روایتوں میں. ایک جملہ ملتا ہے انا یا رسول اللہ، اور دوسرا جملہ ملتا ہے انا نصیر ہوگا یا رسول اللہ. انا نصیر ہوگا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا نصیر بننے کے لیے تیار ہوں. دیکھیے ناصر نہیں کہا. رب نے سورۃ بنی اسرائیل رسول نے دعا یہ مانگی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تو یہ کہا انا نصیر ہوگا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت مدد کروں گا. دیکھیے ناصر نہیں کہا. ناصر اور نصیر میں فرق ہے. ناصر وہ ہے جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے، اور نصیر وہ ہے کہ جب سے وعدہ کرے مرتے دم تک مدد کرے، کبھی بھاگے نا. انا نصیر ہوگا یا رسول اللہ. ادھر علی نے وعدہ کیا انا نصیر ہوگا یا رسول اللہ. ادھر رسول طائف کے باشندوں کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے نکلے. عجیب روایت ہے، طائف کے باشندوں کی طرف تبلیغ کرنے نکلے. طائف کے باشندوں نے بچوں کو سکھا دیا تھا کہ جب رسول آیا کرے تو بچوں کے ساتھ تم پکڑ رہا کرو، تم پکڑ رہا کرو رسول پر، تاکہ اگر رسول یہ کہیں شکایت کریں طائف کے لوگوں سے کہ ان بچوں نے پتھر پھینکے ہیں، تو طائف کے باشندے رسول سے یہ کہتے ہیں یا ابو طالب کو جواب یہ دے دیں کہ بچے ہیں انہیں سمجھا دیں گے، بچے ہیں جو انہیں ہم سمجھا دیں گے. اس لیے طائف کے باشندوں نے بچوں کو سمجھایا ہوا تھا کہ پتھر مارنا نہ جانے کیا کیا اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں. شاید اللہ نے اسی لیے علی کا سن رسول سے اتنا کم رکھا کہ جب وہ بچے پتھر مارے تو علی ان کا مقابلہ کریں. اب طائف کے باشندے کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی بچے یہ بھی بچہ، یہ بھی بچے یہ بھی بچہ. اب طائف میں جملہ ملا کہ جب وہ بچے پتھر مارتے تھے علی کی جیب میں پھولیں، علی کی جیب میں کھجوریں. عجیب منظر کشی ہے واقعی کی. میرے بچے اور نوجوان کو خصوصاً توجہ سے سماعت فرمائیں. اور اس روایت کا منافقوں نے بڑا مذاق اڑایا جو روایت سے پیش کرو، حالانکہ بڑی مستند روایت ہے. کیا علی کی جیب میں کھجوریں پھول ہیں؟ علی نے
رسول کو پتھر مارنے کے لیے بچے آئے، علی نے جیب سے خورما نکالا، کھایا اور اس کی کٹلی بچے کے سینے پر ماری، جس جگہ سینے پر پڑی گوشت سے نکل گئی، سینے پر پڑی گوشت سے نکل گئی۔ منافق کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، منافق کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے۔ پہلی بات میں اس منزل پر یہ کہوں کہ تم علی کو صرف علی سمجھے، یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ علی کا ہاتھ نہیں، یہ ید اللہ ہے، یہ علی کا ہاتھ نہیں، یہ ید اللہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علی اگر سینے پر کھجور کی گٹھلی والے بچوں کے دو پوش سے نکل سکتی ہے، اتنی طاقت ہے، بات کیا ہے؟ کیوں نہیں سمجھ سکتے لوگ، کیوں نہیں سمجھ سکتے اس بات کو؟ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کا علم اور عقل محدود ہے۔ جب علم اور عقل محدود ہو تو اللہ محدود کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ مثال دے کر بات پورا دے کر دوں، علم اور عقل محدود ہو تو اللہ محدود کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں ابھی راستے سے آ رہا تھا، دیکھیے کسی کی سمجھ میں بات نہیں ہے کہ میں ابھی راستے سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شیر کھڑا ہے، میں نے دیکھا ایک چڑیا آئی اور چڑیا نے آ کر شیر پر حملہ کر دیا اور شیر کو اس نے ہلاک کر دیا، جھگڑا ہوا دونوں کا، لڑائی ہوئی اور چڑیا نے شیر کو مار دیا۔ آپ سب کہیں گے یہ جھوٹ ہے، آپ سب کہیں گے یہ جھوٹ ہے، ہمیں کوئی یہ اطلاع دے تو یقینا جھوٹ ہے۔ کیوں؟ ہمارا علم اور ہماری عقل محدود ہے۔ توجہ، ہمارا علم اور ہماری عقل محدود ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اتنا چھوٹا سا پرندہ چڑیا یہ اتنے بڑے شیر کو کیسے مار سکتا ہے؟ ہم سب کی عقل اور ہم سب کا علم یہ کہنا نہیں مار سکتا۔ ہم چونکہ محدود عقل اور علم رکھتے ہیں اس لیے اس بات کو نہیں مانیں گے، لیکن جب قرآن نے کہا تو سب نے مانا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اتنے بڑے بڑے ہاتھی ان پر سوار ابابیل چھوٹے پرندے نے اردو نہیں آئی، ایک چھوٹا سا درہ پھینکا، سوار بھی ہلاک ہو گئے، ہاتھی بھی ہلاک ہو گئے، سوار بھی ہلاک ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہ ہلاک کیوں ہوئے؟ اتنے چھوٹے سیلاب سے ہلاک ہو گئے۔ یعنی یہ معلوم ہوا کہ جب اتنے چھوٹے سیلاب سے سوار اور ہاتھی ہلاک ہو سکتے ہیں تو علی کے ہاتھ ید اللہ سے نکلی ہوئی گٹھلی سینے کو کیا پار نہیں کر سکتی؟ رسول کے وعدہ کیا، قدم قدم پر مدد کر رہے۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ، علی رسول کی مدد کا 7واں سورہ ارشاد ہوا الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ دیکھو، نجات پانے والے وہ لوگ ہیں جو پہلے رسول پر ایمان لائے، پھر رسول کی ہدایت کریں، پھر رسول کی نصرت و مدد کریں، پھر اس نور کی پیروی کریں جو رسول کے ساتھ نازل کیا گیا۔ جب نجات ملے گی یعنی رسول کی، پہلے رسول پر ایمان لائیں، پھر رسول کی حمایت کریں، پھر رسول کی نصرت کریں، یعنی جب تک رسول پر ایمان لا کر رسول کی حمایت اور رسول کی مدد نہ کی جائے مومن مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن مومن اس وقت بنے گا جب رسول کی حمایت کرے،
مجید کا 57واں سورہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ 57واں سورہ قرآن مجید کا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ اللہ چاہتا ہے، ترجمے پر توجہ، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ ایک ایسے مرد کو ظاہر کرے، من ینصرہ، ایک ایسے مرد کو ظاہر کرے جو مرد اللہ کی بھی مدد کرے، ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں کی مدد کرے، بالغیب، غائب رہ کر، بالغیب غائب رہ کر۔ اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی نصرت الانبیاء بالغیب ونصرتنی بالظاہر، اے علی تو نے انبیاء کی مدد غیب میں رہ کر کی ہے اور میری مدد ظاہری طور پر کی ہے۔ یعنی اللہ اس مرد سے مدد لے رہا ہے، اللہ اس مرد سے مدد لے تو جائز ہے، رسول اس مرد سے مدد لے رہا ہے، انبیاء سابقین اس مرد سے مدد لے رہے ہیں، چاہے غیب میں رہ کر مدد لیں، چاہے ظاہری طور پر مدد لیں، اس سے مدد لے رہے ہیں۔ پھر اگر ہم اس سے مدد مانگ لیں تو یہ بھی کیسے ہے؟ وہ مرد کون ہے؟ وہ حدیث 57واں سورہ قرآن مجید کا وہ مرد کون ہے؟ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے امرؤن، عربی میں امرؤن کے معنی مرد، اور دوسرا لفظ ہوتا ہے رجل، رجل کے معنی مرد، اس کی جمع ہے رجال، امرؤن مرد، عام مرد، اور رجل ایسا مرد جو صاحب صفات مستحسنات ہے، جس میں اچھی صفتیں پائی جائیں، اسے رجل کہتے ہیں۔ اسی لیے جب اللہ نے انبیاء کو بھیجنے کے بارے میں سورہ نحل میں آیت بھیجی تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، یعنی ہم نے جتنے رسول بھیجے سب رجال تھے، یعنی اچھی صفتیں، صفات مستحسنات رکھتے تھے، یعنی رجل والے صاحب صفات مستحسنات، اچھی صفات کا مالک مرد، اسے کہتے ہیں رجل۔ اور اللہ نے کہا میں ایک مرد کو ظاہر کروں گا، میں نے ایک مرد کو ظاہر کیا کہ جو مرد میری بھی مدد کرتا ہے، انبیاء سابقین کی بھی مدد کرتا ہے، رسول عربی کی بھی مدد کرتا ہے، یہ مرد کون ہے؟ اگر اس مرد کو پہچاننا ہے تو صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے لَوْتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، رسول نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا و رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ خدا اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، وہ کون ہوگا؟ مرد ہوگا، رجل ہوگا۔ یعنی رسول نے تمام خیبر کے مردوں کے سامنے یہ کہا کہ کل علم مرد کو دوں گا۔ رسول جب رسول نے فرمایا کہ کل علم مرد کو دوں گا، جب رسول نے کہا کل دوں گا علم مرد کو، پہلے 39 دن علم ملتے رہے لیکن کوئی اشتیاق نہیں تھا کسی کو، لیکن جب رسول نے کہا کل علم دوں گا مرد کو تو رات بھر علم میں کروٹیں بدلتے رہے، رات بھر علم میں کروٹیں بدلتے رہے۔ اگر علم لینا بدعت ہوتا، اگر علم کو دیکھنا بدعت ہوتا، علم لینا بدعت ہوتا
تو یہ کروٹیں کی وجہ سے دوسرے دن رسول کھڑے ہوئے میدان خیبر میں، اے ناخی کی وہ وسیع کی علی ابن ابی طالب، میرا بھائی کہاں ہے؟ میرا بھائی کہاں ہے؟ سب نے پکار کر کہا یا رسول اللہ آپ شعب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، سلمان بلا کر لاؤ۔ سلمان گئے، سلمان جب لے کر آ رہے تھے علی کو، آنکھوں پہ عاشق چشم کا پردہ پڑا ہوا تھا، علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی، تو علی نے اسی عالم میں آتے آتے آسمان کی طرف چہرہ کیا، اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے علی نے ارشاد فرمایا اللہم لا مانع بما آتیتا، اللہم لا مانع بما آتیتا ولا معطی بما منعتا۔ یہ پڑھتے ہوئے رسول کی طرف آ رہے تھے، یا اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روکے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ پڑھتے ہوئے رسول کے پاس آ رہے ہیں، رسول اکرم کے پاس آئے، توجہ، رسول اکرم کے پاس آئے، رسول اکرم نے علی کا سر اپنے سامنے پر رکھا، علی کا سر اپنے سامنے پر رکھا، اپنا لعاب دہن اپنی انگشت مبارک میں لیا، اپنا لعاب دہن اپنی انگشت مبارک میں لیا، علی کی آنکھوں پر رسول نے اپنا لعاب دہن لگا کر علی کی آنکھوں کی پلکوں کو ایسے پلٹ دیا جیسے قرآن کا پڑھا۔ علی کی آنکھیں ٹھیک ہوئی، علی علم لے کر چلے، رسول نے کہا کرار کو علم دوں گا، غیر کرار کو علم دوں گا۔ علی علم لے کر خیبر کے میدان میں پہنچے، جب خیبر کے میدان میں پہنچے مقابلے میں مرحب آیا، اور مرحب نے رجس پڑھا، رجس پڑھتے ہوئے مرحب کہتا ہے علمت اننی انا مرحب، میں وہ ہوں جسے پورا خیبر جانتا ہے کہ جس کا نام مرحب ہے۔ علی نے یہ سنا تو علی کو جلال آیا، اور جلال میں آ کر علی نے صرف اس واحد جنگ میں اپنی پوری حیات طیبہ میں، علی نے صرف اس واحد جنگ میں اپنا تعلق اس انداز سے اپنی ماں کے حوالے سے کرایا، علم تعلمنی یا مرحبا انا الذی سمتی امی حیدرا زرغام و آجانی و لیس القصورا۔ اے مرحب کیا تجھے نہیں معلوم میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں جنگل کا شیر بغیر ہوں جو اپنے شکار کو واپس نہیں لانے دے۔ میں جنگل کا کوئی شیر بغیر ہوں جو اپنے شکار کو واپس نہیں آنے دیتا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اس نے جب یہ سنا کہ مقابلے پہ حیدر ہے تو واپس مڑا، میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ جب واپس جانے لگا تو ایک بزرگ ملے جن کا نام ابلیس تھا، ایک بزرگ ملے جن کا نام ابلیس تھا۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہا ہے مرحب؟ مرحب کہنے لگا تجھے نہیں پتا مقابلے میں حیدر آیا ہے، اور میری ماں نے یا میری دائی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ سب سے مقابلہ کر لینا، حیدر سے مقابلہ نہ کرنا، حیدر نامی شخص تیرا قاتل ہے۔ تو ابلیس نے سمجھایا کہ کوئی ایک حیدر دنیا میں ہے، نہ جانے کتنے حیدر دنیا میں ہوں گے، جا مقابلے میں اور جا کر حیدر سے مقابلہ کر۔ اس کی سمجھ میں، مرحب کی سمجھ میں بات آ گئی، مرحب چلا مقابلہ کرنے کے لیے، مرحب چلا اس کے مشورے سے چلا، ابلیس کے مشورے سے چلا۔ کہاں چلا؟ حیدر سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ معلوم
سے اکھاڑا ہے اور پھر باد خیبر کو ہاتھ میں لیے خیبر کی خندق میں اترے، خیبر کی خندق میں اترے اور مسلمانوں کے لشکر سے کہا آؤ اس دروازے پر آؤ اور اس سے عبور کرتے ہوئے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ علم کا دروازہ علی کون؟ باب مدینہ العلم، ہاتھ میں کیا؟ خیبر کا دروازہ، یعنی علم کے دروازے کے ہاتھ میں خیبر کا دروازہ، علم کے مسلمانوں کا لشکر اس دروازے کے اوپر سے جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں علی سے مدد نہ مانگو، پھر کہتے ہیں علی سے مدد نہ مانگو۔ عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوستوں، ایک خاص بات جو اس منزل پر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، خیبر میں ایسا نہیں تھا کہ رسول کے پاس گھوڑے نہ ہوں۔ توجہ جملے پر پڑھے لکھے حضرات کی سماعتوں کے لیے جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں میرے نوجوان دوست، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ خیبر میں ایسا نہیں تھا کہ رسول کے پاس گھوڑے نہ ہوں، گھوڑے تھے، لیکن عجیب بنانے فکر ہے کہ جب علی خیبر میں مقابلے کے لیے مرحب کے جانے لگے تو علی نے کوئی گھوڑا استعمال نہیں کیا۔ میں بہت تحقیق کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں، علی نے گھوڑا استعمال نہیں کیا بلکہ علی نے خچر استعمال کیا۔ علی خچر پر بیٹھ کر گئے ہیں، جملے پر توجہ، علی خچر پر بیٹھ کر گئے۔ خیبر میں مرحب سے مقابلہ کرنے کے لیے کیوں گئے؟ معصوم کا، امام کا اور رسول کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ یہ خچر ایسا فطری جانور ہے کہ اگر اسے موڑو تو یہ موڑتا نہیں، اگر اسے بھگاؤ تو یہ بھاگتا نہیں۔ اس کی طبیعت سے سب اہل خیبر واقف ہے کہ اگر اس کو بھگاؤ تو بھاگتا نہیں، اس لیے خچر پر علی گئے تاکہ پہلے ہی نفسیاتی اثر ڈال دے کہ دیکھو وہ گھوڑے پر آنے والے 39 دن آئے تھے، اگر مجھے بھاگنا ہوتا تو میں بھی گھوڑے پہ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بھاگنا نہیں ہے، میں لڑنے آیا ہوں، میں لڑنے آیا ہوں۔ دیکھیے کوئی عمل معصوم کا مسئلہ سے خالی نہیں ہے۔ خیبر میں گئے خچر پر، اچھا جب خندق میں گئے کیا گھوڑے نہیں تھے؟ مسلمانوں کے پاس تھے، خچر بھی تھے، وہاں خچر بھی استعمال نہیں کیا خندق میں، گھوڑا تو گھوڑا، خچر بھی استعمال نہیں کیا، پیدل گئے علی۔ خیبر میں خچر استعمال کیا، خندق میں خچر بھی استعمال نہیں کیا، علی پیدل گئے۔ امام کا، معصوم کا کوئی عمل مصلحتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر علی خندق میں گھوڑے یا خچر پر چلے جاتے تو جو رسول نے فرمایا تھا برکل ایمان کلہ الی الکفر کلہ، لوگ کل ایمان میں خچر اور گھوڑے کو بھی شامل کر لیتے۔
خندق میں رسول نے جب علی کے لیے کہا فَأَزَلْ ایمان کُلُّهُ اِلَى الْكُفْرِ كُلِّهِ، علی کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. گھوڑے اور خچر کو مورخ آج شامل کرتے. اگر علی خندق کے میدان میں پیدل نہ جاتے، اس لیے علی پیدل گئے، خندق کے میدان میں پیدل گئے. اور جب خندق کے میدان میں عمرو بن عبدوت کا سر کاٹ کر لائے، توجہ جملے پر دیکھیے، صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے من سنّ سنتاً فلہ اجر، کہ جو کام کوئی شخص کرے اور اس کام کے اوپر عمل قیامت تک جاری رہے، اگر وہ کام نیک ہے تو کام کی بنیاد رکھنے والے کو قیامت تک کام کرنے والوں کا اجر ملے گا. اور اگر کوئی برائی کی بنیاد رکھے اور اس برائی کے عمل کرنے والے قیامت تک موجود ہیں تو برائی کی بنیاد کرنے والے کو قیامت تک اس کا معاوضہ ملتا رہے گا. یعنی جو نیک کام کی بنیاد ڈالے اس کی نیکی قیامت تک چلے گی. من سنّ سنتاً فلہ اجر ومن سنّ سنتاً سیئۃ فلہ جزاء. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. تو عزیزان محترم، اسی لیے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں واقعہ خندق کا بیان کرتے ہوئے لکھا کہ پورے مدینے میں تمام کا تمام اسلام محصور تھا. رسول بھی وہی تھے، مسلمان بھی وہی تھے، اور اس مدینے کے باہر کفر تھا. امام راضی نے لکھا اس مدینے کے باہر کفر تھا. امام راضی لکھتے ہیں کہ اگر عمرو بن عبدوت اور کافر اگر کامیاب ہو جاتے تو یقیناً اسلام ختم ہو جاتا. اس لیے کہ نہ تو اور کتاب آنے والی تھی، نہ کوئی اور رسول آنے والا تھا، اس لیے پورا اسلام ختم ہو جاتا. انہوں نے وضاحت یہ کی کہ اسلام کو بچایا علی کی ایک ضربت نے، پورے اسلام کو بچایا علی کی ایک ضربت نے. انہوں نے لکھا کہ اسی لیے رسول نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن کائنات کی عالمین کی عبادتوں سے افضل ہے. اس لیے کہ اگر علی ضرب لگا کر عمرو بن عبدوت کو نہ مارتے تو نہ اسلام ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ نمازیں ہوتی، نہ روزے ہوتے، نہ حج ہوتا، نہ زکات ہوتی، نہ جہاد ہوتا، نہ عبادت ہوتی، نہ ریاضت ہوتی. جب رسول نہ رہتے، جب علی نہ رہتے، جب مسلمان نہ رہتے، کوئی اور نبی آتا نہیں، کوئی اور کتاب آتی نہیں، سارے مسلمان ختم ہو جاتے، عمرو بن عبدوت اور کافرین مار دیتے، تو کیا باقی رہ جاتا؟ تو امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ علی کی ایک ضربت کی وجہ سے، علی کی ایک ضربت کی وجہ سے قیامت تک اسلام باقی ہے. اس لیے علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے، عالمین کی عبادت سے افضل ہے. اس لیے علی مؤثر ہوئے، عبادتیں اثر ہوئی. عزیزان محترم، اللہ کی ذات مؤثر ہے. توجہ چاہو، اللہ کی ذات مؤثر ہے. یہ کائنات اثر ہے، کائنات کی چیزیں اثر ہے، آسمان اثر ہے، زمین اثر ہے، انسان اثر ہے، سورج اثر ہے، چاند اثر ہے. یعنی یہ اس کی نعمتیں ہیں، یہ سارے اثر زمین آسمان انسان حیوان سب باقی ہیں اللہ کی وجہ سے. انہیں وجود عطا کرنے والا ہے اللہ، انہیں بقا دینے والا ہے اللہ. اب اگر کوئی شخص سورج کی اچھائی بیان کرے کہ سورج تو بہت اچھا ہے، چاند تو بہت اچھا ہے، زمین تو بہت اچھی ہے، اور کوئی اللہ کی برائی کرے، عزیزان محترم اللہ کی برائی کرے اور اس کے اثر کی اچھائی کرے، تو ایسے انسان کے لیے کیا کہا جائے گا؟ اگر کوئی سورج کی اچھائی اور اچھی باتیں، چاند کی اور ستاروں کی، زمین آسمان کی، یعنی جتنے اثر ہیں ان تمام کی اچھائیاں کرے، اللہ کی برائی کرے، تو یقیناً ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. صرف نماز باقی علی کی وجہ سے، نماز اثر، روزہ اثر، حج اثر، عبادتیں اثر، ریاضتیں اثر، اذانیں اثر، کلمہ اثر، سب کچھ اثر ہے علی کا. اور علی ہے مؤثر،
مؤثر، اگر علی نہ ہوتے تو یہ عبادتیں نہ ہوتی، اگر علی نہ ہوتے تو یہ عبادتیں نہ ہوتی۔ آپ کوئی نماز کی تو تعریف کرے، روزے کی تعریف کرے، حج کی تعریف کرے، علی کی برائی کرے، نہیں بات کو مثال سے واضح کر دوں، بات کو میں واضح نہیں کر سکتا۔ مثلا کسی کے گھر میں کھانے پر دعوت میں گیا، توجہ سننے پر، میں کھانے پہ گیا دعوت پہ، کسی نے دعوت کی کھانا، جب کھانا کھانے بیٹھا تو سارے کھانے طرح طرح کے موجود۔ اب کسی نے جب میں واپس آیا تو مجھ سے پوچھا بھائی کھانا کھا لیا؟ میں نے کہا بھائی کھانا بہت اچھا تھا، روٹی بہت اچھی تھی، سالن بہت اچھا تھا، فلاں چیز اچھی تھی، فلاں اچھی تھی۔ اچھا کس کے یہاں کھا کے آیا؟ میں نے کہا جس کے یہاں کھا کے گیا، کھا کے آیا ہوں وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ کھانا ہے اثر، کھانا ہے اثر، اور وہ مؤثر ہے جس نے کھانا کھلایا، جس نے کھانا کھلایا وہ ہے مؤثر۔ تو مجھے کیا کہا جائے گا میرے بارے میں؟ کہا جائے گا یہ نمک حرام ہے نا، نمک کھا کر آیا ہے نا، سیدھا بتا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی عبادتوں کی اچھائی کرے، عبادتوں کی اچھائی کرے، نماز بہت اچھی ہے، روزہ بہت اچھا ہے، لیکن علی کی برائی کرے، علی کی برائی کرے تو عزیزان محترم، علی وہ ہے جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد سے، جس کے سبب سے، جس کی ضرورت سے نمازیں باقی، روزے باقی، اور مؤثر ثانی اسلام کا حسین ہے، مؤثر اول علی، مؤثر ثانی حسین۔ اگر حسین نہ ہوتے تو اذان نہ ہوتی، نماز نہ ہوتی، عبادت نہ ہوتی، کچھ باقی نہ ہوتا۔ حسین مؤثر ثانی، علی مؤثر اول۔ حسن علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو امام حسن نے قاسم کو بلایا، چھوٹا سا بچہ، اور ام فروہ کو بلا کر کہا ام فروہ ایک تعویذ جناب امام حسن نے اپنے سرہانے سے نکالا اور نکال کر ام فروہ کو دیا۔ ام فروہ یہ تعویذ کی بھی حفاظت کرنا اور قاسم کی بھی حفاظت کرنا، اور جب یہ بڑا ہو جائے، قاسم جب بڑا ہو جائے تو اسے بتانا کہ جب کوئی بہت بڑی مشکل کا وقت آئے تو اس تعویذ میں اس کے مشکل کا حل لکھا ہوا ہے۔ یہ تعویذ کھول کر پڑھ لے۔ عزادارو، امام حسن رخصت ہوئے، کربلا میں شب عاشور آئی، حسین شب عاشور عبادت میں مصروف ہے۔ شب عاشور حسین نماز پڑھ رہے ہیں، قاسم آئے، آ کر بیٹھ گئے، 13 سال کا بچہ قاسم آ کر بیٹھ گئے۔ حسین نماز سے فارغ ہوئے، بیٹے قاسم کیوں آئے ہو؟ بیٹا قاسم ماں کے پاس جاؤ۔ تو قاسم نے کہا چچا جان ماں نے ہی بھیجا ہے، چچا جان ماں ہی نے بھیجا ہے، اور ماں نے کہا ہے کہ میں سید زادی نہیں ہوں، میں فاطمہ کی کنیز ہوں۔ ماں نے یہ پوچھنے بھیجا ہے کہ چچا جان آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میرا نام شہداء کی فہرست میں ہے یا نہیں ہے۔ چچا جان مجھے یہ بتا دیں میرا نام شہداء کی فہرست میں ہے یا نہیں ہے۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا بیٹا قاسم تم اپنی بات کرتے ہو، تم اپنی بات کرتے ہو، تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے۔ ہاشمی جوان تھا نا قاسم،
ہاشمی جوان تھا، ایک مرتبہ کانپنے لگا اور کھڑے ہو کر قاسم نے ایسے انگڑائی لی کہ قبا کے بٹن ٹوٹ گئے۔ چچا جان کیا ظالم خیموں میں گھسائیں گے؟ چچا جان کیا ظالم خیموں میں گھسائیں گے؟ تو امام حسین نے کہا بیٹا قاسم، تمہاری زندگی میں کس کی مجال ہے کہ خیمے میں گھسائے؟ تمہاری زندگی میں کس کی مجال کے خیمے میں گھسائے؟ روز عاشور بار بار قاسم آتے تھے امام حسین کے پاس، چچا جان اجازت دے دیجیے، چچا جان اجازت دے دیجیے، لیکن حسین اجازت نہ دیتے تھے۔ جب اجازت نہیں ملی تو ایک مرتبہ اداس اور پریشان ہو کر ماں کے خیمے میں گئے، سر جھکائے بیٹھے تھے کہ جناب ام فروا آئی، بیٹا قاسم میں نے جو بات سمجھایا تھا اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ تم چچا سے اجازت لے کر جنگ کرنے نہیں جا رہے ہو؟ تو قاسم کھڑے ہوئے، مادر گرامی آپ پوچھ لیجیے، چھوٹے چچا عباس سے پوچھ لیجیے، آپ پوچھ لیجیے، چچا حسین سے پوچھ لیجیے، میں بار بار چاہتا ہوں مجھے اجازت نہیں دیتے، مادر گرامی اجازت دلوا دیجیے۔ جناب ام فروا نے یہ سنا تو اطمینان چہرے پر ام فروا کے آیا، سر پر قاسم کے شفقت سے ہاتھ پھیرا، اچھا بیٹا میں تجھے اجازت دلواتی ہوں، یہ کہہ کر سرپا اڑا، قاسم کی انگلی پکڑی، قاسم کی انگلی پکڑ کے جناب زینب کے خیمے میں پہنچی، جناب زینب سے کہا، ہاتھ جوڑ کر شہزادی میرے یتیم بچے کو میدان جنگ کی اجازت دلوا دوں، میرے یتیم کو اجازت دلوا دوں۔ جناب زینب نے عزت کے ساتھ عزت جا کر میرے بھائی کو بلا لا، حسین کو بلا کر لائی۔ جب حسین زینب کے خیمے میں آئے تو حسین نے دیکھا کہ جناب ام فروا خیمے کے ستون سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے، چیخ چیخ کر رو رہی ہے۔ جب حسین آئے تو ام فروا نے ایک ہی جملہ کہا، حسین آئے تو ام فروا نے ایک ہی جملہ کہا، مولا بیوہ کا ہدیہ قبول کر لو، مولا بیوہ کا ہدیہ قبول کر لو، مولا بیوہ کا ہدیہ قبول کر لو۔ قاسم کھڑے ہوئے تھے، قاسم کو خیال آیا کہ داما نے ایک تعویذ دیا تھا، قاسم نے تعویذ کھولا، تعویذ کھول کر پڑھا، لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم جب تمہارا چچا مر گیا آبا میں کربلا میں گر جائے تو اپنی جان کو عزیز نہ رکھنا، بیٹا قاسم تم میری جان ہو، اور بیٹا قاسم حسین فاطمہ کی جان ہے، اپنی جان کو فاطمہ کی جان پہ قربان کر دینا۔ قاسم خوش ہو گئے، تعویذ لے کر آئے، امام حسین کے ساتھ چچا جان بھائی کا ہاتھ پڑھ لیجیے، اپنے بھائی کا ہاتھ پڑھ لیجیے۔ ایک مرتبہ حسین نے خط پڑھا، بھائی نے بھائی کی تحریر کو پہچانا، بھائی نے بھائی کی تحریر کو پہچانا۔ روایات میں قاسم کو سینے سے لگایا، چچا بھتیجے اتنا روئے، چچا بھتیجے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ کربلا میں پانی کہاں تھا جو ہوش میں لایا جاتا؟ عزاداروں بیویوں نے آنسو بہائے، حسین کو ہوش آیا، قاسم کو ہوش آیا، بس عزاداروں قاسم کو حسین عباس اور زینب نے تیار کیا، حسن کا امامہ پہنایا، باریک کرتا قاسم کو پہنایا گیا اور حسین نے قاسم کو کرتا پہنا کر گریبان چاک کر دیا، گریبان چاک کر دیا۔ بیٹا قاسم یہ یتیم ہونے کی علامت ہے، بیٹا قاسم یہ یتیم ہونے کی علامت ہے۔ ارے اتنا چھوٹا بچہ کہ جس کے لیے نہ زرا تھی نہ خوف تھا نہ سینے کی زرا تھی، گھوڑے پر جب حسین نے بٹھایا، گھوڑے پہ جب حسین نے بٹھایا تو رکابوں میں پیر نہیں آ رہے تھے، حضرت عباس نے رکابوں کو درست کیا، پھر حسین نے کہا بیٹا قاسم جاؤ، تم میدان میں جاؤ۔ جب قاسم جانے لگے حسین نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے اللہ گواہ رہنا
چچا جان، چچا جان میری مدد کرو، چچا جان میری مدد کرو۔ ارے حسین نے عباس کی طرف دیکھا، عباس نے حسین کی طرف دیکھا، دونوں سولو چچا عباس اور حسین قاسم کی مدد کے لیے گھوڑے پر آ کر آگے پہنچے، گھوڑے پر آ کر آگے پہنچے۔ عزاداروں، وہ جو قاتل قاسم کا تھا اور جو قاسم پر حملے کر رہے تھے، عباس اور حسین کو دیکھ کر گھوڑے پر آ کر بھاگے۔ قاسم نیچے گر چکے تھے، قاسم گھوڑے سے نیچے گر چکے تھے، جب قاسم گھوڑے سے نیچے تھے اور یہ گھوڑے سوار اپنے گھوڑے دوڑا کر بھاگے، تو میں کس زبان سے عرض کروں، 1300 گھوڑے